جو اپنے باپ کے جگہ دوسرے کو اپنا باپ بتاتے ہیں یا اس کا نام لگاتے ہیں. حدیث کے اندر ویسے غلام کے لیے بھی لفظ ہے اور انسان کے لیے بھی ایک مطلب. اسی طرح ایک شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے اپنی جو انتساب مطلب نسبت انتساب کیا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر، یہ غلام کے لیے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا. تو اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا، تب آپ بول سکتے ہیں ایسا کون کرے گا، لیکن لوگ دنیا کے چند فائدوں کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں. میں فلاں جائیداد ہے، اگر باپ کا نام بدل لوں گا تو وہ جائیداد میں میری بھی انٹری ہو جاتی ہے نا. پرانی جائیداد، بادشاہوں کی جائیداد، نعوذ باللہ وہ جائیداد کو ثابت کرنے کے لیے یہ تک ثابت کر دے رہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے بستی آئے تھے تو ایک رات ہماری دادی کے ساتھ رہتے اور چلے گئے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وجہ سے ہم کو بھی ملتی ہے جائیداد. معلوم؟ تو نام ڈالے جا رہے، سرنیم بدلو، باپ کا نام بدلو، فلاں چیز بدلو، چونکہ اس کے بینیفٹس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ کا نام بدلے، عربوں میں غیرت تھی کہ بھائی اس کا خاندان ہی صحیح نہیں میرے باپ کا، تو لہٰذا دوسرے کو نسبت کر دو. اس کی نسبت کریں گے تو پھر سرنیم بھی اس کا آ جاتا ہے. تو یہ غلط چیز تھی، چونکہ ان کے پاس بھی اونچ نیچ کا بڑا تصور تھا. خاندانی جو ہوتا ہے وہ، مجھے انڈیا کے ماحول میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اونچ نیچ کیا ہوتی ہے، سب جانتے اور سب سمجھتے ہیں اس کو، کتنا اس سے افیکٹ ہوتا ہے. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ، مرنے، چھونے تک ہوتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگا سکتے اور کسی کو نہیں سن سکتے اور نہیں سن سکتے. ان میں تھا تو یہ اپنے باپ کا نام بدل دیتے تھے. اس سے کیا بینیفٹ ملتا تھا؟ یہ ساری چیزیں. تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی انسان اپنے باپ کا نام کبھی نہیں بدلیں گا دنیاوی چند فائدوں کے لیے. یاد رکھیں، اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. بہرحال یہ کامنلی اب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ حدیث میں ہے کہ فرشتے بدوائیں دیتے